السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں احادیث کا تکرار نہیں ہے۔ اس کتاب کے مؤلف نے اس کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مقصد، اس میں وہ احادیث ہیں جن کا عقیدہ سے تعلق ہے۔ دوسرا مقصد، اس میں وہ احادیث ہیں جن کا علم سے تعلق ہے۔ اور وہ مقصد جس کا تعلق علم سے ہے، اس میں 4 کتب ہیں۔ پہلی کتاب العلم، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسری کتاب جمع القرآن و فضائل، اور یہ بھی تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں، صرف 3 حدیثیں باقی رہ گئی ہیں اور وہ آج انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اور تیسری کتاب ہے کتاب التفسیر، اور اس کا آج آغاز کریں گے۔ اور چوتھی کتاب ہے الاعتصام بالسنہ۔ تو اب آج ہماری الفصل الرابع ہے، چوتھی فصل ہے، اور اس میں موضوع کیا ہے؟ سجود القرآن، قرآن کے سجدے۔ یہ 4 فصلیں تھیں۔ ہماری دوسری کتاب تھی جمع القرآن و فضائل، اس میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل کیا ہے؟ جمع القرآن الکریم، قرآن کریم کیسے جمع کیا گیا اس بارے میں، قرآن کریم کیسے حفظ کیا گیا، کیسے لکھا گیا اس بارے میں۔ اور اس پہلی فصل میں 8 باب تھے۔ اس کے بعد دوسری فصل فضل تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں، اور اس میں 11 باب تھے۔ اس کے بعد تیسری فصل فضل بعض السور والآیات، کئی صورتوں اور کئی آیتوں کی فضیلت، اور اس میں 5 باب تھے۔ اور آج چوتھی فصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ سجود القرآن، قرآن کے سجدوں کے بارے میں، جنہیں ہم سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 193 193 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے کے معاملے میں اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا، دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا السورۃ فیہا السجدہ فیسجد ونسجد۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے وہ سورت پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا، یعنی سجدہ تلاوت ہوتا، فیسجدو، چنانچہ آپ سجدہ کرتے، ونسجد، اور ہم بھی سجدہ کرتے، یعنی کہ جب آپ سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتی، یہاں تک کہ ما یجد احدنا، ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا کہ وہ نہ پاتا موضع جبہتہ، اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ۔ نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تو ہم آپ کے دائیں بائیں جمع ہو جاتے، سجدہ تلاوت آتا تو آپ سجدہ کرتے، ہم بھی کرتے، لیکن رش اس قدر زیادہ ہوتا کہ کئی لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس ذوق و شوق سے اور کس تواضع سے سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں سستی کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ یہ وعدے کر دوں کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ پاک و ہند میں بہت سے علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جیسے یہ لازم ہو، جبکہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے سجدہ تلاوت کیا، ترغیب بھی دی، لیکن ایک آدھ بار آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ صحابہ کرام سے بھی ایسا ثابت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ اس سجدے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، اور اس سجدے کے لیے آپ سلام بھی نہیں پھیریں گے۔ حدیث نمبر 194 194 میم، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد اعتزل الشیطان یبکی، جب تلاوت کرتا ہے، قرأ تلاوت کرتا ہے، ابن آدم، آدم کا کوئی بیٹا تلاوت کس چیز کی کرتا ہے؟ سجدہ، اس آیت کی جس میں سجدہ تلاوت ہو، فسجدہ، اور پھر سجدہ کرتا ہے، تو تب کیا ہوتا ہے؟ جب آدم کا بیٹا تلاوت کرے اس آیت کی جس میں سجدہ اور پھر سجدہ کرے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اعتزل الشیطان یبکی، شیطان اس جگہ سے الگ ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ رو رہا ہوتا ہے۔ شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، جیسے اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے، ایسے ہی یہاں اعتزل الشیطان، شیطان الگ ہو جاتا ہے، یبکی، اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے الگ ہوتے ہوئے؟ کہ وہ رو رہا ہوتا ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے، یا ویلہ، ہائے اس کی ہلاکت، کس کی؟ آدم کے بیٹے کی۔ وفی روایت ابی قریب یا ویلی، اور ابو قریب کی روایت میں ہے ہائے میری ہلاکت۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم۔ امام مسلم نے یہ حدیث کس سے لی ہے؟ امام مسلم نے یہ حدیث دو محدثین سے لی ہے، دو استادوں سے لی ہے، ایک کا نام ابو بکر بن ابی شیبہ اور دوسرے کا نام ہے ابو قریب۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ نے، تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یا ویلہ، ہائے ہلاکت اس انسان کی، اس سجدہ کرنے والے کی۔ لیکن جب یہ روایت بیان کی تھی ابو قریب نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے یا ویلی، ہائے ہلاکت میری۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ شیطان کہتا ہے یا ویلہ، ہلاکت کس کی؟ اس انسان کی جو سجدہ تلاوت کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ اور ابو قریب کی روایت میں ہے کہ شیطان کہتا ہے یا ویلی، ہائے میری ہلاکت۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، آدم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا حکم ملا،
فسجدہ تو اس نے سجدہ کیا، اللہ کی بات مان لی، فلہ الجنہ تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا، فَأَبَيْتُ تو میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، فَلِيَ النَّارُ تو میرے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ اس حدیث سے بھی سجدہ تلاوت کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے، اور سجدہ تلاوت اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس اعزاز کو دیکھ کر شیطان روتا ہے کہ اس اعزاز سے میں محروم ہو گیا اور آدم کے بیٹے کو یہ بہت بڑی سعادت مل گئی۔ تو انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے اللہ کے لیے زمین پہ پیشانی لگانے کی اور تواضع کے ساتھ زمین پہ اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں اور پیشانی وغیرہ رکھنے کی سعادت مل جائے، توفیق مل جائے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عام جو سجدے ہیں نمازوں کے، ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ شیطان عام بات کر رہا ہے کہ آدم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اسے جنت ملے گی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تو جو شیطان کو حکم ملا تھا وہ سجدہ تلاوت نہیں تھا، اسے کہا گیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجدہ آدم علیہ السلام کو کرنا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے دراصل اس میں اللہ کی اطاعت تھی۔ تو کہتا ہے وہ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا، فَأَبَيْتُ تو میں نے انکار کر دیا، عمل نہ کیا، فَلِيَ النَّارُ تو میرے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 195 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم بمکہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی سورہ نجم کی، کہاں؟ مکہ میں، فسجد فیہا تو آپ نے اس صورت میں سجدہ کیا، یعنی کہ جب اس صورت میں سجدہ تلاوت والی آیت آئی تو آپ نے سجدہ کیا، فسجد فیہا تو آپ نے اس میں سجدہ کیا، وسجد من معہ اور ان تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ موجود تھے، غیر شیخ ایک بوڑھے کے علاوہ، اخذ کفا من حصا اس نے کنکریوں کی ایک مٹھی لی، او تراب یا مٹی کی ایک مٹھی لی، فرفعہ الی جبہتہ اور اس مٹی کو اور ان کنکریوں کو اپنی پیشانی کی طرف بلند کیا، اوپر اٹھایا، وقال اور کہنے لگا یکفینی ھذا مجھے یہی کافی ہے، میرے لیے یہ کافی ہے، یعنی کہ میں زمین پہ جھک کر سجدہ نہیں کروں گا، میں نے مٹی کو اٹھا لیا ہے اور یہاں پہ سر ساتھ لگا لیا ہے، میرا یہی سجدہ ہے۔ تو یہ اس نے کیوں کیا؟ تکبر کے طور پہ، غرور کے طور پہ۔ فرأیتہ بعد ذلک قتل کافرا تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کو بعد میں دیکھا، اس کے بعد دیکھا قتلا کہ وہ قتل ہوا، کافرن بطور کافر، بطور مسلمان نہیں، اسے اسلام لانے کی توفیق نہیں ملی۔ تو اس حدیث سے بھی سجدہ تلاوت کی ترغیب مل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بطور قاری سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ سبھی لوگوں نے سجدہ کیا، تاکہ کافروں نے بھی کیا، سوائے ایک بوڑھے کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ مٹی اٹھائی اور اوپر لے گیا اور سر ساتھ لگا دیا اور کہا میرا یہی سجدہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس آدمی کو بعد میں نے دیکھا کہ وہ قتل ہوا، کس حالت میں؟ اس حال میں کہ وہ کافر تھا، یعنی کہ اسے اسلام لانے کی، ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ یہ بوڑھا کون تھا؟ امیہ بن خلف۔ اب ہم منتقل ہو رہے ہیں تیسری کتاب کی طرف، مقصد دوسرا اور اس کی کتاب تیسری۔ کل مقاصد کتنے ہیں کتاب میں؟ 10۔ دوسرا مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرے مقصد میں کتنی کتابیں ہیں؟ 4۔
دو پڑھ لیے ہیں، تیسری کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ الکتاب الثالث، تیسری کتاب التفسیر، تیسری کتاب تفسیر کے بارے میں ہے، قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں۔ پہلا باب کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ حدیث کیا ہے؟ 196 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف امام بخاری ہیں، امام مسلم ان کے ساتھ نہیں ہے اس معاملے میں۔ عن ابی سعید بن المعلی، یہ حدیث روایت ہے کس سے؟ ابو سعید بن معلی سے۔ قال، وہ کہتے ہیں کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلم اجبہ، لیکن میں نے آپ کے بلانے کو قبول نہیں کیا، میں نے آپ کے بات پہ لبیک نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فقلت، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یعنی کہ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں آپ کے پاس آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی کنت اصلی، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی کہ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کے بلانے پہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الم یقول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے کہ استجیبوا للہ، اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہو، اذا، جب، دعاکم، وہ رسول تمہیں بلائے، لما، اس چیز کے لیے، اس چیز کی جانب، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، تمہیں حیات بخشتی ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جس سے زندگی ملتی ہے؟ توحید، اسلام، قرآن، جہاد۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن کے لیے بلائیں، ایمان کے لیے بلائیں، توحید کے لیے بلائیں، جہاد کے لیے بلائیں، تو آپ کی آواز پہ لبیک کہو اور آپ کی بات فوراً مانو۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، دوسرے لفظوں میں نماز کو توڑ دو۔ ثم قال لی، پھر آپ نے مجھ سے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید بن معلی، حدیث کے راوی کہہ رہے ہیں کہ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قبل ان تخرج من المسجد۔ پچھلے جملے پہ غور کیجئے گا، ابو سعید ابن معلی نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے بلانے پہ حاضر نہ ہو سکے، تو آپ نے اس معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ نے انہیں آداب سکھائے کہ نبی بلائے صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً حاضر ہونا ہے۔ آپ نے اس معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کی، آپ نے اپنے آداب بتا دیے ہیں۔ تو اگر عید میلاد النبی منانا آپ کا ادب ہوتا، آپ سے محبت کا ایک طریقہ ہوتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی بتا کر جاتے۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا، اگر یہ آپ کا ادب ہوتا، محبت کا طریقہ ہوتا، تو آپ بتا کر جاتے۔ آپ نے پورا دین دیا ہے، اور دین کا ایک حصہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کیا ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آداب کے معاملے میں آپ نے دین نامکمل چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس فیلڈ میں بھی آپ نے پورا دین دیا ہے۔ ثم قال علی، پھر آپ نے مجھ سے کہا، یعنی کہ پہلے آپ نے مجھے آداب سکھائے، اس کے بعد آپ نے مجھ سے کہا لَأُعَلِّمَنَّكَ، یقیناً میں تمہیں تعلیم دوں گا، تمہیں آگاہ کروں گا، تمہیں بتاؤں گا۔ لَأُعَلِّمَنَّكَ لام تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے، البتہ یقیناً میں تمہیں بتاؤں گا، سورتاً، وہ سورت، یہ اعظم السور فی القرآن، جو قرآن کی صورتوں میں سے سب سے عظیم صورت ہے۔ کب بتاؤں گا؟ قبل ان تخرج من المسجد، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ اور یہاں پہ میں اس امر کی وضاحت کر دوں کہ گزشتہ لیکچر میں
جب تذکرہ ہوا تھا قرآن کی سب سے عظیم آیت کا، اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی، تو وہاں پہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے، تو میں نے سورہ فاتحہ کی بجائے سورہ اخلاص کا نام لے دیا تھا، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ابو سعید بن معلہ سے، یقیناً لازمی طور پہ میں تمہیں بتاؤں گا اس صورت کے بارے میں جو قرآن میں سب سے عظیم صورت ہے، سب سے افضل صورت ہے۔ کب بتاؤں گا؟ قبل ان تخرج من المسجد، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے۔ ثم اخذ بیدی، پھر آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید بن معلہ۔ فلما اراد ان یخرج، جب آپ نے نکلنا چاہا، کس سے؟ مسجد سے۔ قلت له، تو میں نے آپ سے کہا، الم تقل، کیا آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، کہ میں تمہیں ایسی سورت سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے عظیم سورت ہے۔ ابو سعید بن معلہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا وعدہ یاد دلایا، تو قال، تو آپ نے فرمایا اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ سورت کون سی ہے؟ وہ سورت سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو، جو سب کو پالنے والا ہو۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہو گیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور فرمایا ہی سب المثانی، یہی 7 بار بار پڑھے جانے والی آیتیں ہیں۔ اسبو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 7۔ المثانی وہ جنہیں بار بار دہرایا جائے، بار بار پڑھا جائے، جن کا بار بار تکرار کیا جائے۔ تو سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی حرکت میں پڑھی جاتی ہے، امام بھی پڑھتا ہے، اور وہ مقتدی بھی پڑھتے ہیں جن کو اللہ نے حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ فاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ تو بہرحال اس صورت کی تلاوت بار بار ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہی سب المثانی، یہ 7 وہ آیتیں ہیں جن کی بار بار جنہیں پڑھا جاتا ہے، جن کا تکرار ہوتا ہے۔ والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اور یہی صورت قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا ہے، جسے میں دیا گیا ہوں۔ تو اس عظیم حدیث سے سورہ فاتحہ کے فضائل معلوم ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے، اور اس کا نام الحمدللہ رب العالمین بھی ہے، اسی کو سب المثانی بھی کہتے ہیں، اور یہ قرآن عظیم بھی ہے۔ قرآن سارے کا سارا عظیم ہے، اور قرآن کے ان عظیم حصوں میں سے فاتحہ سب سے بڑھ کر عظیم ہے، اس لیے اسے قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، سورۃ البقرہ، یہ باب سورہ بقرہ کے بارے میں ہے۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں یہ باب ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ امتاً وسطا، بہترین امت، افضل ترین امت۔ لفظی معنی ہوتا ہے وسط کا درمیانی چیز، اور جو چیز درمیان میں ہوتی ہے، افراط و تفریط کے درمیان میں، وہی سب سے عمدہ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 197، 197، خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ تنہا امام بخاری۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعا نوح یوم القیامہ فیقول لبیک وسعدیک۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، فیقول، تو وہ کہیں گے، جب بلایا جائے گا تو نوح علیہ السلام کہیں گے، لبیک وسعدیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں
اور تیری سعادت کا طالب ہوں، طلبگار ہوں۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے حل بلغتا، کیا تو نے میرا دین پہنچا دیا، کیا تو نے میرے دین کی تبلیغ کر دی؟ فیقول، تو نوح علیہ السلام کہیں گے نعم، ہاں اے اللہ میں نے سارا دین تیرا پہنچا دیا تھا۔ فیقال لامتی، تو ان کی امت سے کہا جائے گا، کن کی امت سے؟ نوح علیہ السلام کی امت سے۔ حل بلغکم، کیا نوح نے تمہیں تبلیغ کر دی تھی، کیا نوح نے تم تک میرا دین پہنچا دیا تھا؟ فیقولون، تو وہ کہیں گے ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا، ہمیں وارننگ دینے والا کوئی نہیں آیا۔ ما اتانا، نہیں ہمارے پاس آیا، من نذیر، کسی قسم کا کوئی ڈرانے والا۔ فیقولو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے من یشہد لک، تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ کہ تمہاری امت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تبلیغ کرنے والا کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں توحید کی راہ دکھانے والا کوئی آیا ہی نہیں، تو نوح آپ بتائیں آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ فیقول، تو نوح علیہ السلام کہیں گے محمد و امتہ، میرے حق میں گواہی کون دیں گے؟ محمد و امتہ، اور ان کی امت بھی گواہی دے گی، دونوں گواہی دیں گے۔ فیشہدون، چنانچہ وہ گواہی دیں گے، کون؟ آپ کے امتی، اور آپ بھی ان کے ساتھ، انہ قد بلغا، کہ بے شک اس نے، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، قد بلغا، تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اللہ کا دین پہنچا دیا۔ بلغا کا لفظی معنی ہوتا ہے پہنچا دیا، تبلیغ پہنچانے کو کہتے ہیں۔ تبلیغ کو تبلیغ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ تبلیغ میں تبلیغ کرنے والا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا فیشہدون، تو یہ گواہی دیں گے انہ قد بلغا، کہ بے شک نوح علیہ السلام نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے گا، تم گواہ بنو گے نوح علیہ السلام کے حق میں ان کی قوم کے خلاف، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے گا اے امت محمد۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پہ ذرا رکیے گا، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ بنیں گے، اور آپ تو شروع میں ہی فوت ہو گئے تھے، بعد میں آنے والے اپنے امتیوں کے بارے میں گواہی کیسے دیں گے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ گواہی دیں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے اوپر گواہ بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گواہی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، یہ گواہی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، بلکہ یہ گواہی اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلومات دی ہوں گی، ان معلومات کی تصدیق کرتے ہوئے آپ گواہی دیں گے، جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کے حق میں ان کی قوم کے خلاف گواہی دے گی، جبکہ آپ کی امتیوں نے نہ نوح علیہ السلام کو دیکھا، نہ ان کی قوم کو دیکھا، نہ اس زمانے میں موجود تھے۔ کیوں گواہی دیں گے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کتنی محنت سے تبلیغ کی اور اللہ کا دین پہنچایا۔ تو پتہ چلا گواہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گواہ کو آپ عالم الغیب قرار دیں، حاضر ناظر قرار دیں، جیسا کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ گواہ ہیں اس لیے آپ حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں۔ فذلک قولہ جل ذکرہ، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب، یعنی کہ جو کچھ یہ ہوگا قیامت کے دن، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں افضل ترین بہترین امت بنایا ہے، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنو۔
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ اس کے بعد وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ، یہ جو آیت میں لفظ آیا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو بنایا امت وسط، بہترین امت، افضل ترین امت۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی تفسیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ، وسط کہتے ہیں اس کو جو عادل ہو، جو معتدل ہو، افراط و تفریط کے درمیان ہو اور عادل قسم کا آدمی ہو، یہ مطلب ہے کس کا؟ الوسط کا۔ تو ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی کہ ایسی معتدل امت بنایا ہے جن کے ہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا یعنی کہ عادل قسم کی اور قابل اعتماد قسم کی امت بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے اوپر بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، کن کے معاملے میں؟ مقتولوں کے معاملے میں۔ القتلہ جمع ہے کس کی؟ قتیل کی۔ مقتولوں کے معاملے میں بدلہ لینا، قتل کا بدلہ قتل، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر ان کے وقت کے حکمران پہ فرض ہے کہ وہ یہ نظام نافذ کرے، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ یہ نظام نافذ کرے۔ حدیث نمبر 198 198 خا، اس سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ صرف امام بخاری۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے۔ قال، وہ کہتے ہیں کان فی بنی اسرائیل القصاص، بنو اسرائیل میں کیا ہوتا تھا؟ صرف قصاص ہوتا تھا۔ ولم تکن فیہم الدیہ، ان میں دیت موجود نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی کسی کو قتل کر بیٹھتا تو اس کے لیے ایک ہی سزا تھی کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دیت دے کر، مال دے کر قتل سے بچ جائے، ایسا نہیں تھا، دیت کا نظام نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بنو اسرائیل میں قصاص تھا اور ان میں دیت نہیں تھی۔ فقال اللہ لہذه الامہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کہا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے مقتولوں کے معاملے میں۔ کیا فرض کر دیا گیا؟ القصاص، بدلہ لینا۔ اس کے ساتھ کی تفصیل کیا ہے؟ اس بدلہ لینے کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا الحر بالحر، آزاد مرد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں۔ ان الفاظ سے کیا پتا چلا؟ ان الفاظ میں اصل میں رد ہے اس رواج کا جو عربوں میں موجود تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ اگر کسی کمزور قبیلے کی عورت نے کسی طاقتور قبیلے کی عورت کو قتل کر دیا، یا کمزور قبیلے کے مرد نے طاقتور قبیلے کے کسی عورت کو قتل کر دیا، اب قاتل کون ہے؟ کمزور۔ کون ہے قاتل؟ عورت۔ یا مثال کے طور پہ کمزور قبیلے کے کسی غلام نے قتل کر دیا۔ کمزور طاقتور قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ قتل کرنے والی اگرچہ عورت ہے، قتل کرنے والا اگرچہ غلام ہے، لیکن ہم ان کو قتل نہیں کریں گے بدلے میں، ہم بدلے میں تمہارے کسی مرد کو قتل کریں گے یا تمہارے قبیلے کے 2 مردوں کو قتل کریں گے۔ یہ ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی ظلم کا خاتمہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں
غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں. اور یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں اس یہودی مرد کو قتل کروایا، قصاص کا نظام نافذ کیا جس یہودی نے ایک مسلمان لڑکی کو قتل کیا تھا. کس سے؟ پتھروں سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کروایا جس نے قتل کیا تھا. تو اسلام چاہتا ہے جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے. قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنا، قاتل عورت ہے تو آپ کہیں گے ہم عورت کو نہیں بلکہ اس کے خامد کو ماریں گے، اس کے باپ کو ماریں گے، اس کے بیٹے کو ماریں گے، اس کے بھائی کو. یہ درست نہیں ہے. فمن وفی له من اخیہ شیء، بس جسے کچھ معاف کر دیا جائے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے. ایت کے پہلے حصے میں اللہ نے قصاص کے بارے میں بتا دیا کہ قصاص فرض ہے. ایت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر مقتول کا وارث قاتل کو معاف کر دے اور اس کے بدلے میں دیت لے، پیسہ لے، اونٹ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے. جبکہ یہ چیز پہلے جائز نہیں تھی، پہلی امتوں میں جائز نہیں تھی. ان کے ہاں کیا تھا؟ قتل کا بدلہ قتل. اور ہمارے ہاں کیا؟ قتل کا بدلہ قتل، الا یہ کہ مقتول کا وارث مکمل طور پہ معاف کر دے یا وہ کہے معاف کریں گے لیکن دیت لیں گے. اور یہ بات معلوم رہے کہ اگر قتل ہونے والے کے وارثوں میں سے کوئی ایک وارث قاتل کو معاف کر دے اور کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے قتل نہ کیا جائے، دیگر سزائیں دی جا سکتی ہیں لیکن قتل نہ کیا جائے، تو کسی ایک وارث کے ایسا کہنے سے قصاص معاف ہو جائے گا. قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا. ٹوٹل وارث کتنے ہیں؟ مثال کے طور پہ 10، اور 9 وارث کہہ رہے ہیں کہ ہم قاتل کو قتل کریں گے، ہم معاف نہیں کریں گے. لیکن ایک وارث کہتا ہے کہ اس کا مقتول کا وارث وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں معاف کر دیا جائے، تو اب قصاص لینا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ قصاص تقسیم نہیں ہو سکتا. قصاص ایک چیز ہے، جب ایک نے دستبرداری کا اعلان کر دیا تو قاتل کو فائدہ ملے گا اور اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا، دیگر سزائیں دی جا سکتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے. تو یہاں پہ معاف کر دی جائے سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فالعفو، معافی سے مراد یہ ہے کہ ان یقبل الدیۃ فی العمد، کہ وہ قبول کر لے دیت. وہ کون؟ مقتول کا وارث، وہ قبول کر لے دیت فی العمد، قتل عمد میں. وہ قتل جو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، ایک قتل ہوتا ہے قتل خطا جو غلطی سے ہو جاتا ہے. تو ایت میں جو کہا گیا ہے کہ قاتل کو اگر معافی مل جائے کچھ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فالعفو، معافی یہ ہے کہ ان یقبل الدیہ، کہ مقتول کا وارث دیت قبول کر لے فی العمد، قتل عمد میں. تو اب کیا ہوگا؟ جب معافی مل گئی اور یہ بھی اعلان ہو گیا کہ دیت ملے گی قتل عمد میں، تو فاتباع بالمعروف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب حکم یہ ہے کہ اتباع، پیروی کرنی ہے کس کی؟ قاتل کی. اس کا پیچھا کرنا ہے کس لیے؟ دیت لینے کے لیے. اب مقتول کے وارث اس کے پیچھے پیچھے بھی 2 دیت، بھائی 2 دیت لاؤ، اونٹ بھی لاؤ اونٹ. تو فرمایا فاتباع بالمعروف، پیروی کرنی ہے، دیت کا تقاضا کرنا ہے بالمعروف، ہی معروف طریقے سے. مثال کے طور پہ
دیت مانگتے ہوئے احسان جتانے سے گریز کیا جائے، دیت مانگتے ہوئے گالیاں دینے سے، لانتے کرنے سے گریز کیا جائے، تو فاتباع بالمعروف، پیروی کرنی ہے کس معاملے میں؟ دیت لینے کے معاملے میں. کیسے پیروی کرنی ہے؟ بالمعروف، اچھے طریقے سے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے. کیا ادا کرنا ہے؟ دیت. الیہ، اسے، کس کو؟ مقتول کے وارث کو. کیسے دیت دینی ہے؟ بِإِحْسان، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. تو پتہ یہ چلا دیت لینے والے بھی تنگ نہ کریں اور دیت دینے والے بھی تنگ نہ کریں، اچھے طریقے سے دیت دیں. جیسے ان کے ساتھ نیکی کی گئی کہ قصاص معاف کر دیا گیا، اب وہ بھی نیکی کریں اور بڑے ہی مناسب طریقے سے دیت ادا کریں. دیت میں ٹرخانے کی کوشش نہ کریں اور دیت میں کمی کی کوشش بھی نہ کریں. پوری دیت دیں جو بنتی ہے، جس پہ اتفاق ہوا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یتبعوا بالمعروف، مقتول کا وارث یتبعوا، پیروی کرے کسی کی؟ دیت کی. کیسے؟ بالمعروف، ہی اچھے طریقے سے. وَيُؤَدِّي بِإِحْسَان، اور قاتل دیت ادا کرے کیسے؟ بِإِحْسان، اچھے طریقے کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، نرمی ہے. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے. کیا نرمی؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے آپشن دینا کہ مقتول کے وارث چاہیں تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور چاہیں تو مکمل معاف کر دیں، اور چاہیں تو اس شکل میں معاف کر دیں کہ قصاص تو نہیں ہوگا لیکن ہم دیت لیں گے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا ذالک، یہ تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ورحمت، اور کیا ہے؟ یہ رحمت بھی ہے. اس سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ رحمت. تو فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے. ورحمت، اور رحمت ہے. مما، اس کے مقابلے میں، ما کتیبہ، جو فرض کیا گیا تھا، علی من قبلکم، ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے. پہلے لوگوں پہ کیا تھا؟ ان پہ صرف قصاص تھا، یعنی کہ دیت نہیں تھی، معافی نہیں تھی. فمن اعتدى بعد ذلك، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو ظلم و زیادتی کرے اس کے بعد، معاف کر دینے کے بعد، دیت لے لینے کے بعد، پھر قتل کر دے کس کو؟ فمن اعتدى بعد ذلك، بس جو ظلم و زیادتی کرے بعد ذلك، اس کے بعد. کس کے بعد؟ معاف کر دینے کے بعد، دیت لے لینے کے بعد. زیادتی کیسے کرے؟ قاتل کو قتل کر دے. پہلے قاتل کو معاف کیا گیا، معاف کیا کہ قصاص نہیں لیں گے، دیت دے دو. اس نے دیت دے دی بڑی مشکل سے جمع کر کے. 100 اونٹ دیت جمع کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس نے دیت دے دی. تو اب جو اس کے بعد ظلم و زیادتی کرے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. دنیا میں کیا عذاب ہے؟ کہ اسے بھی اب قتل کیا جائے گا. کس کو؟ جس نے قاتل کو قتل کیا ہے اسے بھی قتل کیا جائے گا. اور آخرت میں کیا عذاب ہے؟ کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو اس کے بعد ظلم و زیادتی کرے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں قاتلا، کہ جو قتل کر دے بعد قبول دیت قبول کر لینے کے بعد. تو یہ تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کہ کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے اوپر بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے معاملے میں. اب ہم آتے ہیں نئے باب کی طرف. نیا باب کیا؟ قولہ تعالی
وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان لوگوں پہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، کس کی؟ روزہ رکھنے کی، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے ذمے کیا ہے؟ فدیۃ، فدیہ دینا ان کے ذمے ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ یہ آیت بڑی اہم آیت ہے اس لحاظ سے کہ اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت تلاوت کے لحاظ سے اگرچہ موجود ہے، لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے، معنی و مفہوم کے لحاظ سے یہ کینسل ہو چکی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے معاملے میں کیا تھا؟ چوائس تھی، اختیار تھا۔ کب؟ جب شروع میں مسلمان مدینہ آئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کہا اس آیت میں جو اس آیت کے بعد ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان کے مہینے میں موجود ہو، اپنے گھر وغیرہ میں، سب حالت سفر میں نہ ہو، فلیصم، اس پہ واجب ہے کہ روزے رکھے رمضان کے، یعنی کہ چوائس ختم ہو گئی۔ پہلے چوائس تھی کہ آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھنا نہیں چاہتے، تو آپ فدیہ دے دیں۔ اب وہ ہے جو اس کے بعد ہے، وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے، لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب روزہ کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ دینا اور فدیہ دینا، یہ جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ یہ چیز پہلے موجود تھی، اب موجود نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کینسل نہیں ہوئی۔ کیسے کینسل نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ کیا کریں؟ فدیہ دے دیں، جیسا کہ شروع اسلام میں تھا۔ اب فمن شہد منکم الشہر فلیصم نے کہہ دیا کہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو اب ایک ہی وقت میں ان دو آیتوں پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اس آیت نے یہ بتایا تھا کہ جو بھی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے دے۔ اب اس کا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اسے مشکل پیش آتی ہے، اس کے پاس عذر موجود ہے، تو وہ روزہ ترک کر دے اور اس کی جگہ پہ فدیہ دے دے۔ مثال کے طور پہ وہ عورت جو حالت حمل میں ہے، وہ عورت جو اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، اب ان دونوں میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن مشکل پیش آئے گی، حمل کو خطرہ ہے، بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا، تو ایسے امور ہیں، تو ان کے بارے میں یہ آیت اب بھی موجود ہے اور محکم ہے، کینسل نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے۔ تو پہلا قول کیا تھا کہ منسوخ ہو گئی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی، اس کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جو بھی روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے دے، اور اب یہ ہو گیا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن روزہ کی طاقت رکھنے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے لیے گنجائش موجود ہے، مثال کے طور پہ حمل والی عورت، اور مثال کے طور پہ وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ تو حمل والی اور دودھ پلانے والی یہ دو عورتیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ تھی، عبداللہ ابن عمر کی رائے یہ تھی
کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھنے میں انہیں مسئلہ ہو تو کیا کریں، وہ روزہ چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یعنی کہ ان پہ قضا نہیں ہے۔ تو اسی کے مطابق پھر یہ ایت ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی صحابہ کرام نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ ایت منسوخ ہے۔ کہنے والوں میں ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک سلمان بن اکوا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ منسوخ کہہ دینا، نسخ کا حکم لگا دینا، نسخ کا مفہوم آج اور ہے اور سلف صالحین کے ہاں اور تھا۔ سلف صالحین نسخ کس کو مانتے تھے؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، سلف صالحین کے ہاں نسخ کے معنی میں مفہوم میں کافی وسعت ہے۔ وہ آج کے نسخ کو بھی نسخ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کو نسخ کہتے ہیں۔ آج نسخ کس کو کہتے ہیں؟ کہ رفع الحکم ثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخٍ عنہ، کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا باقاعدہ کسی آیت میں یا کسی حدیث میں، وہ دیا گیا، اس کو اس آیت اور حدیث کے بعد میں نازل ہونے والے کسی حکم کے ذریعے کینسل کر دینا، اٹھا دینا، ختم کر دینا۔ یہ کیا وہ نسخ جس کو آج کل لوگ جانتے ہیں؟ لیکن سلف صالحین اس کو بھی نسخ کہتے تھے اور ان کے ہاں کسی عام کو خاص کر دینا بھی نسخ ہے، کسی مطلق کو مقید کر دینا بھی نسخ ہے، بلکہ ان کے ہاں یہ بھی نسخ ہے کہ کسی آیت کا معنی اس میں اجمال ہے، اس میں ابہام ہے، لوگوں کو اس میں اشکال پیدا ہوا ہے، تو اس معنی کی وضاحت کسی اور آیت میں آئی تو وہ آیت کیا ہو جائے گی؟ ناسخ، اور پہلی کیا ہو جائے گی؟ منسوخ۔ اس کو آج کل کوئی بھی ناسخ منسوخ نہیں کہتا، لیکن سلف صالحین اس کو بھی ناسخ منسوخ کہتے تھے۔ تو سلف صالحین کے ہاں ناسخ منسوخ کا معنی اس میں کافی وسعت ہے، کافی گنجائش ہے۔ تو اب حدیث نمبر کون سی؟ 199 199 قاف۔ اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی، امام مسلم بھی۔ ان سلمۃ بن الاکوع، سلمہ بن الاکوع سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، کس کی؟ روزہ رکھنے کی، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، ان کے ذمے کیا ہے؟ فدیۃ، فدیہ ہے، کتنا؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کان من اراد ان یفطر و یفتدی، تو جو چاہتا کہ ان یفطر، کہ روزہ نہ رکھے، و یفتدی، اور فدیہ دے دے، فعلا، وہ یہ کام کر لیتا، کیونکہ اس آیت میں کیا تھی؟ چوائس تھی کہ آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے، فدیہ دے دیں۔ تو سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں تو کئی لوگ ایسے تھے جو روزہ نہ رکھنا چاہتے تو وہ کیا کرتے تھے؟ فدیہ دیتے، اور اس طرح انہیں رخصت مل جاتی۔ تو کان من ارادہ، سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کان من ارادہ، جو چاہتا ہے یفطر، کے روزہ نہ رکھے، ویفتدی، فدیہ دے، فعلا، یہ جواب مقدر ہے، وہ ایسا کر لیتا، حتی نزلت الآیہ التی بعدہا، یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی جو اس کے بعد ہے۔ کس کے بعد؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو ہمارے پاس ہے، تو اس کے بعد آیت نازل ہوئی، فنسختھا، اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ کون سی آیت؟ بتا چکا ہوں، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، نیچے والی روایت کے آخر میں آ رہی ہے، اس پیج کے آخر میں لکھی ہوئی ہے کہ جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، یعنی کہ اپنے گھر میں ہو، حالت سفر میں نہ ہو، اس پہ واجب ہے کہ وہ روزے رکھے۔ تو سلمہ بن الاکوع کیا کہتے ہیں کہ پہلی آیت کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ۔ ناسخ کون ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔
اور اسی بارے میں ایک اور روایت آگے آ رہی، وہ بھی پڑھ لیں، پھر اکٹھی گفتگو کریں گے. وفی روایت مسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، قال کہ وہ کہتے ہیں، کون؟ سلمہ بن اکوع، کننا فی رمضان، ہم رمضان میں تھے، علی عہد رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، من شاء صام، جو چاہتا کہ روزہ رکھے یعنی کہ وہ روزہ رکھ لیتا، ومن شاء افطر، اور جو چاہتا کہ وہ ناگا کرے، روزہ چھوڑ دے، فافتدا، تو کیا کرتا؟ وہ فدیہ دیتا، بطعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا. حتی انزلت هذه الآیہ، یہاں تک کہ یہ آیت نازل کی گئی، کون سی؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصموا، جو تم میں سے حاضر ہو اس مہینے میں، فلیصموا، سے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. اب سلمہ بن اکوع کی ان دو روایتوں سے کیا پتا چلا کہ وہ آیت جس کی ابھی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا باب ہے، وہ علی الذین یطیقونہ فدیہ، اور ان لوگوں کے ذمہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے. یہ چیز جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سلمہ بن اکوع کہہ رہے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں. روایت کے نمبر کیا ہے؟ 200. اسے روایت کرنے والے کون؟ امام بخاری. وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عطا سے. عطا کون ہے؟ عطا بن ابو رباح المکی. سامع ابن عباس، انہوں نے سنا عبداللہ ابن عباس کو، یقرؤ، وہ تلاوت کر رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے، وعلی الذین یطوقونہ، یہاں پہ لفظ کیا ہونا چاہیے؟ یطوقون، جیسا کہ نیچے حاشیے میں آپ دیکھیں، نیچے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عبداللہ ابن عباس ایسے ہی پڑھتے تھے، وعلی الذین یطوقونہ فدیۃ طعام مسکین. پھر معنی کیا بنے گا؟ یطیقونہ کا معنی تھا کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں. اب کیا یطوقونہ، اب معنی یہ ہوگا وعلی الذین، اور ان لوگوں کے ذمے، یطوقونہ، جو رمضان کے روزے کی بمشکل طاقت رکھتے ہیں. تو ان کے ذمہ کیا ہے پھر؟ فدیہ، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. عبداللہ بن عباس بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کو منسوخ نہ کہو، بلکہ اس آیت کا حکم آج بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور یہ عمل کن کے لیے اس آیت میں موجود ہے؟ ان کے لیے جو بوڑھے ہوں، چاہے بوڑھا مرد ہو یا بوڑھی عورت. کہتے ہیں قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس کہتے تھے اس آیت کے بارے میں، لیست بمنسوخہ، یہ آیت منسوخ نہیں ہے. وہ شیخ الکبیر، اب اس آیت سے مراد پھر کون ہے؟ الشیخ الکبیر، بڑی عمر کا بزرگ، والمرأۃ الکبیرہ، اور بڑی عمر کی عورت، لا یستطیعان یصوما، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فیطعمان، تو وہ کھلائیں گے، مکان کل یوم، ہر دن کی جگہ پہ، کس کو کھلائیں گے؟ مسکینن، ایک مسکین کو. آپ دیکھ لیں سلمہ بن اکوع نے کیا کہا تھا؟ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ منسوخ نہیں ہوئی. اب ہم کس کی بات مانیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ نسخ کا مفہوم سلف صالحین کے ہاں اور ہے، ہمارے ہاں اور ہے. اور سلف صالحین جب نسخ کا لفظ استعمال کریں تو اس کا وہی معنی مراد لیں جو ان کے زمانے میں تھا. تو جب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پہ کینسل کر دیا گیا ہو. اور سلمہ بن اکوع جب کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تخصیص ہو گئی ہے. پہلے عام تھا، کیا تھا؟ وعلی الذین، الذین کا لفظ عموم کے لیے ہوتا ہے، ان تمام لوگوں پہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ ہے ان کے اگر روزہ نہ رکھے تو پہلے ہر آدمی کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ فدیہ دے لے اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو. اب اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ جو بھی اس مہینے میں موجود ہے، ان کے حالت سفر میں نہیں ہے، اس پہ روزہ رکھنا واجب ہے. تو اب ان دو رعایتوں کا کیا کریں گے پھر؟
ہم کہیں گے کہ سلمہ بن اکوع جب کہہ رہی ہیں کہ اس آیت کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوسری آیت نے اس آیت کی تخصیص کر دی ہے, اس کو اپنے عموم پہ باقی نہیں رہنے دیا. اور عموم میں تخصیص کو سلف صالحین کیا کہتے تھے؟ نسخ کہہ دیتے تھے اس کو. اور جب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے تو وہ کہنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پہ کینسل ہو گئی ہو, بلکہ اس آیت میں آج بھی حکم موجود ہے. کس کا؟ وہ کہتے ہیں هو الشیخ الکبیر, بوڑھے مرد کا, بڑی عمر کے بوڑھے کا, والمرأۃ الکبیرہ, اور بوڑھی عورت کا, لا یستطیعان یصوما, یہ دونوں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, فیطعمان, تو یہ کھلائیں, مکان کل یوم, ہر دن کے جگہ پہ کس کو کھلائیں؟ مسکین, ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی, محکم ہے. اور اس آیت سے پھر ہمیں کس کا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں بوڑھے بابا جی کا, بوڑھی اماں جی کا مسئلہ اس میں موجود ہے کہ وہ دونوں اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہر دن کی جگہ پہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. اور یہ اس روایت کے شروع میں آیا تھا عطا. عطا سے مراد کون ہے؟ عطا بن ابی رباح المکی. اب خلاصہ کلام کیا ہے کہ کیا یہ آیت منسوخ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا کہ بہت سے مفسرین, بہت سے علماء بڑی جلدی نسخ کا دعویٰ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نسخ قرآن حکیم میں 5-6 آیتوں میں ایسے زیادہ نہیں ہے, جبکہ بہت سے مفسرین نے کئی ایک آیتوں میں لکھ دیا یہ بھی منسوخ, یہ بھی منسوخ, یہ بھی منسوخ, یہ بھی منسوخ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیتوں پہ منسوخ کا حکم لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یقین ہو تو یہ حکم لگائیں, ورنہ رہنے دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان کون سا ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے لیلۃ الصیامی, روزوں کی راتوں میں. کیا حلال کر دیا گیا ہے؟ الرفث الی نسائکم, اپنی بیویوں سے صحبت کرنا, اپنی بیویوں کے پاس صحبت کے لیے پہنچنا. اس آیت میں اشارہ ہے کس جانب؟ کہ شروع اسلام میں روزہ کیسے ہوتا تھا کہ روزہ چھوڑنے والا, روزہ افطار کرنے والا اگر مغرب سے پہلے ہی سو گیا ہے تو اب وہ کچھ کھائے پیے گا نہیں, اس کا اس انداز سے سو جانا اسے کھانے پینے کی اجازت سے محروم کر دے گا. اور ایسے ہی کوئی آدمی مغرب کی افطاری کرنے کے بعد سو گیا, اب اسے دوبارہ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے کہ سحری اب نہیں کر سکے گا, بس کہانی ختم ہو سکی. اور کیا تھا کہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے تعلق قائم کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. تو یہ سارے مسائل موجود تھے, تو اللہ نے کیا ہے تو تاریخ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے رمضان کی رات, تمہارے لیے روزوں کی رات میں حلال کر دیا گیا کیا؟ الرفث, صحبت کرنا, الی نسائکم, اپنی بیویوں سے. حدیث نمبر 201. اسے روایت کرنے والے کون؟ امام بخاری. عن البراء رضی اللہ عنہ, براء بن عازب سے روایت ہے, قال, وہ کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اذا کان الرجل صائما, اگر ان میں سے کوئی آدمی کیا ہوتا؟ روزے دار ہوتا, فحضر الافطار, اور افطاری کا وقت ہو جاتا, فنام قبل ان یفطر, اور وہ سو جاتا افطاری کرنے سے پہلے,
تو لم یأکل لیلتہ، تو وہ اپنی رات میں کھا نہ سکتا، ولا یومہ، اور نہ اپنے دن میں کھا سکتا، حتی یمسیہ، یہاں تک کہ اگلے دن کی شام ہو جاتی۔ افطاری سے پہلے سو گیا ہے، اب کیا ہے، نہ رات کو کچھ کھا سکے گا نہ دن کو، اگلے دن کی شام ایسی ہو جائے گی۔ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْأَنصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، اور بے شک قیس بن سرمہ انصاری کیا تھے، روزے کی حالت میں تھے۔ فلما حضر الافطار، جب افطاری کا وقت ہوا، اتمرأتہ، اپنی بیوی کے پاس آئے، فقال لها، تو اس سے کہا، اعندک طعام، کیا تمہارے پاس کوئی غلہ ہے، تمہارے پاس کوئی کھانا ہے؟ قالت لا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ نہیں، کھانا میرے پاس نہیں ہے، ولیکن انطلقوا، لیکن میں نکلتی ہوں، میں جا رہی ہوں، فاطلب لک، اور میں آپ کے لیے کھانا تلاش کرتی ہوں، آپ کے لیے کھانا طلب کرتی ہوں۔ وکان یومہ یعمل، اور وہ کون، یہ صحابی قیس بن سرمہ، اور وہ اپنے دن میں یعملو، محنت مزدوری کرتے رہے تھے، اور وہ اس دن میں کیا کرتے رہے تھے، محنت مزدوری، کام کاج کرتے رہے تھے۔ جب بیوی نکل گئی، فغلبت عیناہ، تو ان پہ ان کی آنکھیں غالب آ گئیں، یعنی کہ نیند غالب آ گئی، سو گئے۔ فجاءت امرأۃ، تو ان کے پاس ان کی بیوی آئی، فلما رأتہ، تو جب بیوی نے انہیں دیکھا، یعنی کہ سوئے ہوئے دیکھا، قالت، کہنے لگی افسوس سے، خیبۃ لک، ہائے تمہاری محرومی۔ فلما انتصف النہار، جب دن آدھا ہو گیا، غشی علیہ، تو اس صحابی پہ غشی طاری ہو گئی، بیہوش ہو گئے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ذکر کی گئی نبی علیہ السلام کے لیے۔ فنزلت هذه الآیات، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا، صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ ففرحوا بها، تو صحابہ کرام اس آیت پہ فرحاً شدیدہ، بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت بڑی صورت مل گئی ہے۔ ورنہ پہلے کیا ہے جی، افطاری سے پہلے آپ سو گئے تو آئندہ دن کی افطاری تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، اگر آپ مغرب کے بعد سو گئے پھر بھی آپ کو اگلے دن سحری تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ تو جب اس امت پہ آسانیاں نازل ہوئیں تو لوگ بہت خوش ہو گئے۔ ونازلت، اور یہ آیت بھی پھر نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الاسود، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے کے مقابلے میں۔ حدیث کا اور باب کا تعلق واضح ہے۔ آپ کیا تھا کہ روزوں کی رات تمہارے لیے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا کیا حلال ہے، اور اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آیتوں کا قیس بن سرمہ انصاری کے واقعے سے کیا تعلق ہے؟ ان کے واقعے سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ کھاؤ پیو، کب تک؟ سحری ہونے تک، پوری رات کھاتے رہو۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ افطاری کے بعد یا افطاری سے پہلے سو گئے تو اب آپ ساری رات بھوکے پیاسے رہیں گے، نہیں۔ اب یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو پوری رات، یہاں تک کہ تمہارے لیے خوب واضح ہو جائے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے کے مقابلے میں۔ سفید دھاگے سے کیا مراد ہے؟ دن، اور سیاہ دھاگے سے مراد کیا ہے؟ رات۔ یعنی کہ جب اچھی طرح فجر طلوع ہو جائے تو اب تمہارے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا، ممنوع ہو گیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے جائز تھا۔ اب باب کیا ہے؟ قولہ تعالی وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھروں میں آؤ، من ابوابها، گھروں کے گیٹ سے، دروازوں سے۔
کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ ابھی روایت سے آپ کو پتا چلے گا کہ انصاری لوگ جب حج کرتے، جب حج سے واپس آتے تو اپنے گھر میں مین گیٹ سے، مین دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پچھلی دیوار پھاند کر پھلانگ کر وہاں سے داخل ہوتے. اور یہ ان کی رسم تھی، یہ ان کا رواج تھا. اللہ نے ان کے اس رواج کو غلط قرار دیا اور کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ، من ابوابها، گھروں کے دروازوں سے. حدیث نمبر 202 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن البراء، براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں نازلت هذه الآية فينا، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. کیا مسئلہ تھا جی تمہارا؟ کہتے ہیں کانت الانصار اذا حجوا فجاؤ، کہ انصاری لوگ جب حج کرتے، فجاؤ، اور واپس آتے کہاں سے؟ حج سے. کدھر واپس آتے؟ مدینہ میں. تو لم يدخلوا، وہ داخل نہیں ہوتے تھے، من قبل ابواب بیوتہم، اپنے گھروں کے دروازوں کی جانب سے، ولکن من ظہورها، لیکن وہ داخل ہوتے تھے کہاں سے؟ گھروں کی پشت سے، پچھلی جانب سے. فجاء رجل من الانصار، چنانچہ ایک آدمی انصاریوں میں سے آیا. کہاں سے آیا؟ حج سے آیا. کدھر آیا؟ مدینہ میں آیا، اپنے گھر میں آیا. فداخل من قبل بابه، تو داخل ہوا اپنے دروازے کی جانب سے، یعنی کہ وہ پچھلی دیوار سے داخل نہیں ہوا. فکأنہ عیر بذلک، گویا کہ اسے اس بارے میں آر دلائی گئی، اسے تانے دیے گئے. فنازلت، یہ آیت نازل ہوئی کہ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں، گھروں کی بیک سائڈ سے آئیں. ولکن البر من اتقى، لیکن نیکوکار وہ ہے جو متقی بن جائے، جو حرام کردہ چیزوں سے دور رہے، جو ان چیزوں سے دور رہے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا ہے. وَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، فرمایا اور گھروں میں آؤ گھروں کے دروازوں سے. تو حدیث اور باب کا تعلق بہت واضح ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو رواج انصاریوں نے قائم کیا ہوا تھا کہ حج کے بعد مین گیٹ سے داخل نہیں ہونا، اس رواج کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193. حدیث نمبر 203 خا. اسے روایت کرنے والے کون؟ صرف امام بخاری. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے ان رجلا جاء، کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا. کب آیا؟ یہاں پہ وضاحت نہیں آئی، ایک اور جگہ میں بخاری میں وضاحت آئی ہے کہ یہ آدمی ان کے پاس آیا جب کہ عبداللہ بن زبیر مکہ میں اپنی حکومت قائم کر چکے تھے اور مکہ کا محاصرہ کر لیا گیا تھا. محاصرہ کس نے کیا تھا؟ حجاج بن یوسف نے. کس کے کہنے پہ؟ وقت کے بادشاہ کے کہنے پہ. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا، کن کے پاس؟ عبداللہ بن عمر کے پاس. فقال، کہنے لگا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن کی کنیت ہے کن کی؟ عبداللہ بن عمر کی. الا تسمع ما ذکر اللہ فی کتابی، کیا آپ سنتے نہیں ہیں اس کو جس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے؟ وہ کیا ہے جی؟ کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر لڑ پڑیں مومنوں میں سے دو گروہ، وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو گروہ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے، اقْتتلوا، کیا کریں؟ لڑ پڑیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان کیا کرا دو؟ صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کرے،
تو تم اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے۔ اس آیت سے کیا پتا چلا کہ آپ دو مسلمان گروہ میں صلح کرانے کی کوشش کریں، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں اور اسے ظلم و زیادتی سے روکیں۔ اب جب آپ اس کو سمجھائیں گے جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس سے بھی لڑائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقاتلوا، تم لڑو، کس سے؟ اس گروہ سے جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ تو اب کئی لوگ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھے، کئی لوگ حجاج بن یوسف کے لشکر کے ساتھ تھے۔ اب یہ آدمی بظاہر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا مخالف معلوم ہوتا ہے۔ یہ ابو عبد الرحمن ان کے عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، ان سے کہتا ہے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑیں اس گروہ سے جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ بھی اس لڑائی کا حصہ بنیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ الی آخر آیا، آیت کے آخر تک اس آدمی نے پڑھا اور کہا کہ آپ اس آیت کو سنتے نہیں ہیں، اس پہ پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ فما یمنعک، کون سی چیز آپ کو روکتی ہے؟ اللہ تقاتلا، کہ آپ لڑتے نہیں ہیں۔ کما ذکر اللہ فی کتابی، جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں لڑائی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ دو مومن گروہ لڑیں تو آپ اس گروہ سے لڑیں جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ فقالا، تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے یبن اخی، میرے بھتیجے، یعنی کہ عبداللہ بن عمر آپ بتائیں گے کہ میرے سامنے دو آیتیں ہیں، ایک آیت جو تو نے پڑھی ہے سورہ حجرات کی، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو مومن لڑ پڑے تو سلو کرا دو، اگر ان میں سے ایک زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو، اور کہتے ہیں دوسری طرف میرے سامنے سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو کسی بھی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پہ اللہ ناراض ہوگا، اس پہ اللہ کی لعنتیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ اگر میں اس لڑائی کا حصہ بن جاؤں، مجھ سے کوئی مومن قتل ہو جائے تو روز قیامت اللہ مجھے جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر بتائیں گے پھر کہ میرے نزدیک اس آیت پہ عمل کرنا زیادہ ضروری ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی مومن کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ عبداللہ بن عمر کہنا چاہتے ہیں کہ میں ان لڑائیوں کا حصہ نہیں بنتا تاکہ مجھ سے کوئی مومن قتل نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر یبن اخی، اے میرے بھتیجے، اعیر بہذ الآیہ، مجھے آر دلائی جائے اس آیت کی، یہ آیت جو تو نے پڑھی ہے کہ دو مومن گروہ لڑ پڑے تو سلو کرا دو، اگر ایک ظلم و زیادتی کرے تو تم اس سے لڑائی کرو، سلو کرانے والے بھی اس سے لڑائی کریں۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اعیر بہذ الآیہ، مجھے اس آیت کی آر دلائی جائے اور کہا جائے کہ آپ نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا تو مجھے اس آیت کی آر دلائی جائے، ولا اقاتل، اور میں نہ لڑوں، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، من ان اعیر بہذ الآیہ، اس بات سے کہ مجھے آر دلائی جائے اس آیت کی، التی یقول اللہ، جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ الی آخرہا، اس آیت کے آخر تک۔ قال، اس آدمی نے کہا، کون سا آدمی؟ جو عبداللہ بن عمر کو لڑائی پہ قائل کر رہا ہے۔ قال، وہ کہنے لگا فإن اللہ یقول، اللہ تعالیٰ قرآن میں تو یہ کہہ رہے ہیں وقاتلوہم، ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اب یہ آدمی اگر حجاج بن یوسف کے ساتھ ہے اور یہی امید ہے تو عبداللہ بن زبیر کو کیا سمجھتا ہے؟ فتنہ سمجھتا ہے۔ قال ابن عمر، تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا جب اس نے یہ دوسری آیت پڑھی؟ تو کہا قد فعلنا علی ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پہ عمل کر چکے ہیں، کب؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ اذ کان الاسلام قلیلا، جب اسلام کیا تھا؟ تھوڑا تھا، اسلام تھوڑے سے تھے۔
فکان الرجل یفتن فی دینہ، تو آدمی کا امتحان لیا جاتا اس کے دین کے معاملے میں، اسے ازمائشوں میں ڈال دیا جاتا. اما یقتلونہ، یا تو اسے قتل کر دیتے، کون؟ کافر، کس وجہ سے؟ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. وَإِمَّا يُوثِقُونَهُ، یا اسے جکڑ دیتے. حتیٰ کثر الاسلام، یہاں تک اسلام پھیل گیا. فلم تکن فتنہ، تو فتنہ باقی نہ رہا. اس آدمی نے عبداللہ بن عمر کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے لڑو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے. عبداللہ بن عمر نے کہا ہم نے اس آیت پہ عمل کر لیا ہے. جب فتنہ موجود تھا، کفر و شرک موجود تھا، اور اسلام کی وجہ سے لوگوں کو امتحان میں، ازمائشوں میں مبتلا کیا جاتا تھا، تب ہم نے کفر و شرک کے خلاف لڑائی لڑی حتیٰ کہ وہ فتنہ ختم ہو گیا. فلما رآ، جب اس آدمی نے دیکھا، کس نے؟ جو عبداللہ بن عمر کو تیار کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے لڑائی میں کودنے کی. جب اس آدمی نے دیکھا کہ انہو، کہ عبداللہ بن عمر لا یوافقہ، اس آدمی کی موافقت نہیں کر رہے، فیما یرید، اس معاملے میں جو وہ چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ عبداللہ بن عمر لڑیں. جب اس نے دیکھا عبداللہ بن عمر اس کی بات نہیں مان رہے، اس کی موافقت نہیں کر رہے، قال، تو وہ آدمی کہنے لگا فما قولک فی علی و عثمان، آپ کی علی اور عثمان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ ان دونوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی خارجی تھا، صحابہ کرام کا دشمن تھا، جناب علی جناب عثمان کا دشمن تھا. تو عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے آپ کیا کہیں گے علی اور عثمان کے بارے میں؟ قال ابن عمر، عبداللہ بن عمر فرمانے لگے ما قولی فی علی و عثمان، میرا علی اور عثمان کے بارے میں قول کیا ہوگا، میرا ان کے بارے میں موقف کیا ہوگا. اما عثمان، جہاں تک عثمان کا تعلق ہے، فکان اللہ قد عفا عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً انہیں معاف کر دیا ہے. فکریہتم، لیکن تم نے ناپسند کیا ہے، ان یعفو عنہ، اس بات کو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ احد کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی صحابہ کرام میدان چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں. جب آپ شہید ہو گئے ہیں تو یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ بہت سے صحابہ کرام اس کو برداشت نہ کر سکے، کئی لوگوں نے میدان چھوڑ دیا، ان میں سے جناب عثمان بن عفان بھی تھے. تو یہ خارجی لوگ جناب عثمان کے میدان چھوڑ کر چلے جانے کو بہت بڑا جرم شمار کرتے تھے. جیسے آج کئی لوگ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، جناب عثمان پہ، جناب مغیرہ بن شعبہ پہ، جناب امیر معاویہ پہ. تو عبداللہ بن عمر اس آدمی پہ طنز کر رہے ہیں، طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو اسے معاف کر دیا. کس کو؟ جناب عثمان کو. لیکن تم نے ناپسند کیا اس بات کو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. اللہ نے کہاں معاف کیا ہے؟ سورہ آل عمران ایت نمبر 155، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، تم میں سے کئی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی گناہ کی وجہ سے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اما عثمان، جہاں تک عثمان کا تعلق ہے، فکان اللہ قد عفا عنہ، تو یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. تم نے ناپسند جانا ہے، ان یعفو عنہ، اس بات کو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. واما علی، اور جہاں تک علی کا تعلق ہے، ابن عم رسول اللہ، ان کا اعزاز یہ ہے کہ نبی اسلام کے چچا کے بیٹے ہیں. وختنہ، اور آپ کے داماد ہیں. واشار بیدہ، اور اشارہ کیا کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ. کدھر اشارہ کیا؟ جناب علی کے گھر کی طرف. کہا وہذہ ابنتہ، یہ ان کی بیٹی ہے. کن کی؟ اللہ کے رسول کی. ابنتہ کہا یا بنتہ کہا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. لفظ کا استعمال کیا جناب علی نے ابنتہ کا یا بنتہ کا، ان کی بیٹی. عبداللہ بن عمر نے لفظ کا استعمال کیا ابنتہ کا یا بنتہ کا.
کہ ان کی بیٹی، کس کی؟ اللہ کے رسول کی بیٹی، کون؟ فاطمہ، یہ آپ کی بیٹی ہے، حیث ترونا، کہاں پہ آپ کی بیٹی؟ جہاں تم دیکھ رہے ہو، ان کا گھر دیکھ لو، اللہ کے رسول کے گھروں کے درمیان میں ہے جناب علی کا گھر، تو اسے اندازہ کر سکتے ہو اللہ کے رسول کو علی سے کتنا پیار تھا، داماد بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور ان کا گھر اپنے گھروں کے درمیان میں بنوایا ہے، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ نبی اسلام کو جناب علی سے کتنا پیار تھا اور کتنا ان کا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ہذا بیتہ، یہ ان کا گھر ہے، پہلی روایت میں کیا تھا؟ یہ ان کی بیٹی ہے، ان کی اللہ کے رسول کی، کہاں پہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے؟ جہاں تم دیکھ رہے ہو، ان کا گھر دیکھ لو، اور یہ گھر جناب علی کا گھر ہے۔ اور دوسری روایت میں ہذا بیتہ، یہ ان کا گھر ہے، بیٹی نہیں، یہ ان کا گھر ہے، کس کا؟ جناب علی کا، حیث ترون، جہاں تم دیکھ رہے ہو۔ ان کے پہلی روایت میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ ان کی بیٹی ہے، اشارہ کیا جناب فاطمہ کے گھر کی طرف، جناب علی کے گھر کی طرف، یہ ان کی بیٹی ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، ان کا گھر دیکھ لو، کیسے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے گھروں کے بیچ میں بنوایا ہے، اس سے اندازہ کر سکتے ہو اللہ کے رسول کو جناب فاطمہ جناب علی سے کتنا پیار تھا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے براہ راست کہا ہذا بیتہ، یہ جناب علی کا گھر دیکھ لو، کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کے گھروں کے درمیان ہے، حیث ترون، جہاں تم دیکھ رہے ہو۔ تو خارجی کے سامنے عبداللہ بن عمر نے صحابہ کرام کی شان بیان کی، اور ان پہ جو اعتراضات تھے ان کے جواب دیے، اور ان کا عذر پیش کیا۔ آج جو صحیح معنوں میں دین اسلام پہ ہیں، وہ جناب معاویہ کی کوئی غلطی سامنے آ بھی جائے تو اس کا مناسب عذر پیش کرتے ہیں، جناب مغیرہ بن شعبہ کی غلطی سامنے آ جائے اس کا مناسب عذر پیش کرتے ہیں، جناب عثمان کی کوئی غلطی سامنے آ جائے مناسب عذر پیش کرتے ہیں، اور اکثر جو غلطیاں ان کی طرف منسوب ہو رہی ہوتی ہیں وہ انہوں نے کی نہیں ہوتی، غلط پروپیگنڈے کے طور پہ ان کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں، لیکن جو ایک آدھ غلطی ان سے ثابت ہوتی ہے اس کا بھی مناسب عذر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کئی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ان کا حساب کریں گے، ہم ان کی غلطیاں بیان کریں گے، ہم ان کو ننگا کریں گے، نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتی ہیں۔ اور کبھی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی فیصلہ کروانا ہے اگر تو مجھے اور ان کو بٹھاؤ جو امیر معاویہ کی حمایت کرتے ہیں، اور جج کسے بناؤ؟ کسی مسلمان کو نہیں، کسی گورے کو، انگریز کو۔ کیوں؟ کیونکہ انگریز کسی کی سائڈ نہیں لے گا، یعنی کہ انگریز نہ جناب علی کی شان، نہ جناب علی کی شان کو جانتا ہے، نہ امیر معاویہ کی شان کو جانتا ہے، تو اسے اس سے کیا لگے؟ تو آپ اس آدمی کی سوچ کا اندازہ کریں کہ کس قدر یہ ذلت کی گہرائیوں میں جا گرا ہے صحابہ کرام کے معاملے میں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے تو اس کا تذکرہ اچھے انداز سے کریں، غلطی کا تذکرہ کرنا پڑ جائے تو پھر بھی اچھے انداز سے کریں۔ غلطی ذکر کرنے کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی توہین کی جائے، ان کی تذلیل کی جائے اور ان کی گستاخی کی جائے، لیکن کسی اور وجہ سے کبھی غلطی بیان کرنی پڑ جائے تو اچھے انداز سے ان کی شان کو واضح کرتے ہوئے، ان کے مقام کو واضح کرتے ہوئے۔ تو عبداللہ بن عمر سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر نے کئی دفعہ جناب عثمان کا دفاع کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے کیونکہ اللہ سے پوچھے بغیر اپنی قوم سے نکلے تھے، اور کیا کہتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب ان کی توبہ قبول ہوئی تو توبہ قبول ہونے کے بعد ان کا مرتبہ بڑھ گیا غلطی کر لینے سے پہلے کے مقابلے میں، اگرچہ وہ غلطی ہماری نگاہوں میں کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن چونکہ یونس علیہ السلام کی شان بہت بڑی ہے اس لحاظ سے اللہ رب العزت کو ان کا وہ عمل پسند نہیں آیا تھا۔ تو ایسے ہی جناب عثمان اگر احد کے میدان سے اس لیے بھاگ کھڑے ہوئے، احد کا میدان اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں سنا کہ آپ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، ہمت ہار بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ جب معافی قبول ہو گئی تو ان کا مرتبہ کم ہوا کہ بلند ہو گیا ان کا مرتبہ، پاک صاف ہو گئے۔
تو یہ انداز ہوتا ہے جب صحابہ کرام کے بارے میں آپ مثبت ذہن رکھتے ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم صحابہ کرام کی توہین کریں یا ان کی گستاخی کریں, اور اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. جب بھی مسلمانوں میں لڑائی ہو صلح کرانے کی کوشش کریں, لڑائی کا حصہ نہ بنے جیسا کہ عبداللہ بن عمر نے کیا. نہ یہ جنگ جمل میں شریک ہوئے, نہ جنگ صفین میں شریک ہوئے, اور نہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے مابین اور حجاج بن یوسف کے مابین جب لڑائی ہو رہی تھی اس کا حصہ بنے. ایسی تمام لڑائیوں سے عبداللہ بن عمر دور رہے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے ان کے اس عمل کو پسند کیا ہے ان کے مقابلے میں جو ان لڑائیوں کا کسی وجہ سے حصہ بن گئے. بہرحال ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں جو کسی وجہ سے لڑائیوں کا حصہ بنے ان سے بھی, اور جو لڑائیوں کا حصہ نہیں بنے ان سے بھی. لیکن نمونہ اس معاملے میں ہمارے لیے کون ہوں گے؟ عبداللہ بن عمر ہوں گے. لڑائیوں سے دور رہنا چاہیے جبکہ لڑائیاں مسلمانوں کی آپس میں ہو رہی ہوں. اللہ رب العزت ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی علیہ السلام کی احادیث سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.